حاجی ملنگ دربار۔ جی ہاں دوستو، حاجی ملنگ درگاہ، جہاں شیر بھی جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے، ایک ایسے اللہ کے ولی کا دربار جہاں شیر جاتے ہیں حاضری لگانے کے لیے۔ اسی اللہ کے دربار میں بھکت گیری کرنے کے لیے گئے تھے کچھ لوگ۔ پھر جو کچھ ہوا جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ چلیے آج ہم حاجی ملنگ بابا، جی ہاں دوستو، حاجی ملنگ عبد الرحمن حاجی ملنگ بابا کا وہ دربار جہاں حاضری دینے کے لیے شیر، جانوروں کا بادشاہ شیر جاتا ہے۔ دوستو جنگل کے جانور بھی جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں جن کی بارگاہ میں شیر بھی عقیدت کے ساتھ سر جھکانے کے لیے جاتے ہیں۔ اور کئی بار لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حاجی ملنگ بابا کے دربار میں شیر عقیدت کے ساتھ پہنچے، اور مانو ایسا لگ رہا ہو کہ شیر بھی یعنی کہ جنگل کا راجا بھی اپنی فریاد لے کر اللہ کے ولی کے دربار میں پہنچا ہے۔ لیکن دوستو بدلتے ہوئے زمانے اور بدلتے ہوئے حالات میں کچھ لوگ بھکت گیری کرنے کے لیے حاجی ملنگ کے دربار میں پہنچے۔ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ، پوری جانکاری اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی اللہ کے ولی کے چاہنے والے ہیں تو اللہ کے ولی کے نام سے، حاجی ملنگ بابا کے نام سے ایک بار کمنٹ باکس میں جا کر اللہ اکبر ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو دل سے لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو اللہ کے ولی کا دربار وہ دربار ہوتا ہے جہاں ہندو کیا، مسلم کیا، سکھ کیا، عیسائی کیا، ہر دھرم کے لوگ اللہ کے ولی کے دربار میں بنا روک ٹوک پہنچتے ہیں۔ اور اگر دیش کے اندر ہندو مسلم ایکتا کی اگر سب سے بڑی مثال اگر کسی جگہ کو دیا جا سکتا ہے تو وہ ہے اللہ کے ولی کا دربار، چاہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہو، چاہے حاجی علی کی بارگاہ ہو، یا پھر حاجی ملنگ کی بارگاہ ہو، کہیں بھی کسی کو اس کا دھرم نہیں پوچھا جاتا، بلکہ جو بھی عقیدت مند اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں ان کا سواگت اور استقبال ہوتا ہے، اور بنا روک ٹوک وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن دوستو اب کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے ہیں، اب کچھ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھانے لگے ہیں، اور اسی طریقے کا دل کو دہلا دینے والا ایک معاملہ حاجی ملنگ کی درگاہ سے سامنے آ رہا ہے۔ دوستو پچھلے دنوں ایک خبر آپ نے دیکھی ہوگی کہ کچھ لوگ حاجی ملنگ بابا کے دربار میں اپنی دعوے داری پیش کر رہے ہیں، اور جب سے اتر پردیش جہاں کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ ہیں، جب سے بابا کے راج اتر پردیش میں رام مندر کا ہوا ہے، اس کے بعد سے یعنی رام مندر کے بعد سے لگاتار ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا بھکت دکھانے کے لیے ہر جگہ جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جھلک دیکھنے کو ملی، کیونکہ اللہ کے ولیوں کے دربار میں کسی کے لیے روک ٹوک تو نہیں ہوتی، کسی سے اس کا دھرم تو نہیں پوچھا جاتا، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر کچھ لوگ حاجی ملنگ کے دربار میں بھی پہنچتے ہیں دوستو، اور حاجی ملنگ بابا کے دربار میں گھس کر جے شری رام کا نعرہ لگانا چالو کر دیا۔ اب دوستو یہ لوگ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ جے شری رام کا نعرہ اگر حاجی ملنگ بابا کے دربار میں ہم جا کر لگائیں گے تو ہم کو سب سے بڑا سناتن دھرم کا علم بردار مانا جائے گا، یا پھر ہم کو بہت بڑا نیتا یا لیڈر مانا جائے گا، بہت بڑی تعریف والا کام اس کو گنا جائے گا سناتن دھرم میں۔ لیکن دوستو غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ اگر کسی کی درگاہ میں، کسی کی دھارمک استھل میں جا کر آپ اپنا ذاتی سوچ نعرہ لگاتے ہوئے، اور اگر یہی کام آپ کے دھرم استھل پر جا کر دے تو آپ کو تکلیف ہوگی، میں 100% کہوں گا کہ آپ کو ضرور تکلیف ہوگی۔ تو دوستو جب آپ کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے تو دوسرے دھرم کے لوگوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ ارے جہاں آپ کو جے شری رام کا نعرہ لگانا چاہیے وہاں جائیے، ایودھیا میں مندر کا ادگھاٹن ہو گیا ہے، ٹکٹ کٹائیے، درشن کیجیے، جتنا کس کے شریر میں جتنا دم ہے
اتنا دم کے ساتھ وہاں پر گشت کیجیے، نعرہ لگائیے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اس طریقے سے درگاہوں میں گھس کر جو بھکت گیری کر رہے ہیں یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اور جب سے دوستو یہ خبر نکل کر سامنے آئی، ویڈیو جب سے وائرل چل رہا ہے کہ حاجی ملنگ بابا کے دربار میں گھس کر کچھ لوگوں نے نعرہ لگائے ہیں، وہاں تو مسلم تھے اور انہوں نے اپنا محبت کا اور شانتی کا پیغام دیا، اور انہوں نے کچھ بھی ایکشن وہاں پر نہیں لیا، بلکہ لوگ نعرہ لگاتے رہے اور یہ لوگ صرف ان لوگوں کو دیکھتے رہے۔ لیکن اگر انہی میں سے کوئی سرفراہ ہوتا، اگر کوئی سن کی مزاج کا ہوتا تو وہاں پر بالکل ماحول خراب ہو سکتا تھا، ماحول گڑبڑا سکتا تھا، اور پھر اگر ماحول گڑبڑاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ دوستو کچھ لوگ ہندو مسلم کر کے چناؤ سے پہلے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے شاید حاجی ملنگ بابا کی درگاہ میں جتنے مسلمان رہے ہوں گے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نفرتی ہیں، ان کا کام ہے ہندو مسلمان کرنا، نفرت پھیلانا، اور اسی لیے ان لوگوں نے بہت ہی خاموشی اور بہت ہی صبر کا مظاہرہ کیا۔ دوستو انہوں نے کچھ ٹوکا نہیں، یوں ہی مذہب اسلام میں صابرین کا پیٹرن ہے، یعنی بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہیں، اور مسلمان نے صبر کیا۔ اور جب سے یہ ویڈیو وائرل ہے دوستو جگہ جگہ پر اس کی چرچا ہو رہی ہے، جگہ جگہ پر لوگ اپنی باتوں کو کہہ رہے ہیں کہ جس درگاہ میں شیر عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں، جس جنگل کے جانور کو اللہ کے ولی کی دربار کی تعظیم معلوم ہے، لیکن یہ انسان کیسے ہیں جن کو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ معلوم نہیں، ان کی عظمت و توقیر معلوم نہیں۔ جنگل کا 4 پیر کا جانور اللہ کے ولی کے دربار میں، حاجی ملنگ کے دربار میں عقیدت کے ساتھ آ رہا ہے، خراج عقیدت پیش کر کے جا رہا ہے، لیکن یہ 2 پیر کا انسان ہے، یہ کچھ اور ہیں جس کو اللہ کے ولی کے دربار کا جو روایات ہیں وہ معلوم نہیں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر کیا کرنا چاہیے وہ معلوم نہیں، صرف نفرت کا کام کرتے ہیں، نفرت کو عام کرتے ہیں، اور انہی جیسے نفرت پسندوں کو ہم لوگوں کو دیکھنا ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہیں حالیہ معاملہ ہیں، ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، خبریں وائرل ہیں دوستو، اور پچھلے دنوں سے جس طریقے سے کچھ لوگوں نے اس درگاہ پر اپنا دعویٰ ٹھوکا تھا، اس کے بعد سے یہ آشنکا ظاہر ہو رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، اور اب رزلٹ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دوستو ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے علی، میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے دلوں پہ راج کروں، تو میں ایسا کیا کروں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص دل پہ راج کرنا چاہتا ہے تو وہ لوگوں پہ احسان کرنا شروع کر دے، جیسے جیسے تم لوگوں پہ احسان کرتے جاؤ گے، لوگوں کے دلوں پہ تم راج کرتے جاؤ گے۔ تو اس پر اس نے کہا، یا علی، میرے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ میں کسی پہ احسان کر سکوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اگر تم کسی پہ احسان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر یہ کرو کہ جب تم نیند سے اٹھو تو صبح سے لے کر شام تک ایک وعدہ کرو۔ اے علی، کون سا وعدہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے رب سے وعدہ کرو کہ صبح سے لے کر رات تک میں کہ جس کو دیکھوں گا، جس شخص سے ملوں گا، اس کو دیکھ کر مسکراؤں گا، اس لیے نہیں کہ وہ مجھ سے اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ جب تم روزانہ اللہ سے وعدہ کرو گے اور اپنے دن کا آغاز کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تمہیں ایسا بنا دے گا کہ تم ہر کسی کے دل پہ راج کر سکو گے۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 7 گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اور ان 7 گھروں سے برکت چلی جاتی ہے۔ تو وہ 7 گھر کون سے ہیں ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں، تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے دوستو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کو یہ 5 حق دے دو
تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کو کیوں پیدا فرمایا، یہ کاٹنے اور مارنے والا سانپ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا، یہ ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا۔ نمبر 1، رات کو کھانا کھانے کے برتن صاف نہ کرنا۔ دوستو، گھروں میں اکثر یہ بات دھیان نہیں دی جاتی ہے کہ رات کے جو برتن ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بنا دھوئے رکھ دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صبح کو دھو لیں گے، حالانکہ ایسا کرنے سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت آتی ہے۔ نمبر 2، جنابت کی حالت میں کھانا کھانے سے۔ دوستو، ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اس وقت کھانا کھا سکتے ہیں جب سحری کا وقت ختم ہونے والا ہو۔ جن گھروں میں لوگ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھاتے ہیں تو ایسے گھروں میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ماں باپ کا ادب نہ کرنے سے۔ دوستو، والدین کا ادب، جس گھر میں بدتمیزی کی جاتی ہے تو ایسے گھروں میں بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور ایسے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ دوستو، جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں ان کے گھر سے برکت چلی جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، گھر کے جالوں کو صاف نہیں کرنے سے۔ دوستو، گھر کے جالے صاف نہ کرنا تو یہ بھی تنگ دستی کی علامت ہے۔ بعض لوگ مکڑی وغیرہ کے جالے اس لیے صاف نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، مکڑی کو مار سکتے ہیں اور اس کے جالوں کو صاف کرنا چاہیے۔ نمبر 6، فجر کی نماز پڑھ کر فوراً سو جانے سے۔ دوستو، جو لوگ فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں تو ان کے گھر میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ اب آپ ذرا خود سوچیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر سو جانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، تو جو لوگ فجر کی نمازیں نہیں پڑھتے تو ان کے گھر میں بھلا خیر و برکت کیسے ہوتی ہے؟ تو فجر کی نماز ضرور پڑھنا چاہیے، فجر ہی کیا 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 7، 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال نکالنے سے۔ دوستو، غیر ضروری بال اور ناخن کو نکالنا چاہیے، یہ نہیں کیا تو اس سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کو یہ 5 حق دے دو تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ تو وہ 5 حق کون سے ہیں؟ اب دھیان سے سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا علی، کیا آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، بربادی اور انسان کی سب سے بڑی مصیبت کا سبب کیا ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کیا آنے والے وقت میں انسان کی بربادی، بے سکونی اور سب سے بڑی مصیبت کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی؟ تو اس نے کہا، یا علی، عورت کی بغاوت کیوں ہوگی؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ عورت کی بغاوت اس لیے ہوگی کیونکہ مرد عورت کے حق پامال کرنے لگیں گے، اپنی بیویوں کو غلام سمجھنے لگیں گے اور اس کو بے عزت کرنے لگیں گے، اور یوں انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سکون کو تدفین کرنے لگے گا۔ اس شخص نے دست ادب کو جوڑ کر یہ عرض کیا کہ یا علی، عورت کے کون کون سے حق مرد پر واجب ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا حق کہ مرد جب بھی اپنی بیوی سے بات کرے اخلاق کے ساتھ بات کرے اور اس کی عزت کرے، اس سے پیار کرے اور کبھی بھی کسی کے سامنے اسے بے عزت نہ کرے۔ جو بات اسے سمجھانا چاہے وہ پیار سے اکیلے میں سمجھائے، کیونکہ اصلاح اکیلے میں کی جاتی ہے، دوسروں کے سامنے کی جائے تو وہ اصلاح نہیں بلکہ انسان کو بغاوت کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ دوسرا حق، اللہ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، اس لیے وہ ہر پل کسی نہ کسی احساس کی زد میں رہتی ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ شکریہ ادا کرتا رہے، اس کے چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں کی تعریف کرتا رہے، بار بار اپنی محبت اور سچائی کا اظہار کیا جائے تاکہ عورت کے احساسات اپنے مرد کی طرف مائل ہوں، کسی غیر مرد کی طرف نہیں۔ تیسرا حق، مردوں کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں اپنے عورت پر رحم کرے، اس کا ساتھ دے، اس کا ہاتھ بٹائے۔ چوتھا حق، اپنی بیوی کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائے، جو باتیں اسے نہ آتی ہو تو اسے اس کی تعلیم دے، اس طرح سے اسے تعلیم دے کہ کبھی بھی اس کو احساس کمتری محسوس نہ ہو۔ اور پانچواں حق،
اپنی عورت کا خیال رکھے اور اس کا احساس کرے اور ہر ضروریات زندگی جو عورت اپنے لیے چاہتی ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب مرد یہ 5 حق پورے کرے گا تو عورت کبھی بھی غافل نہیں ہوگی۔ تو دوستو، عورت کے 5 حق ہوتے ہیں جو اگر اسے دے دیا جائے تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا، اللہ نے سانپ کو کیوں پیدا کیا؟ یہ کاٹنے اور مارنے والا، نقصان پہنچانے والا سانپ، اس کو اللہ نے آخر کیوں پیدا کیا؟ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، آپ علم کے گھر کا دروازہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر کسی چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کاٹنے اور مارنے والا سانپ جو جگہ جگہ رینگتا پھرتا ہے، اس سے بھلا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اپنی بنائی ہوئی ہر چیز سے پیار کرتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ اللہ کتنا کریم ہے، انسان اتنا ہی اس کے کرم سے نوافق ہے۔ اے شخص، اللہ نے سانپ کے منہ میں زہر اس لیے رکھا تاکہ سانپ زور سے پھونک مارے اور اس ہوا کی بدولت اور فضا میں جتنی ایسی بیماریاں ہوتی ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے تو وہ تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے وجود میں ایسی بیماریاں ہوتی ہے جن کا علاج اللہ تبارک و تعالی نے سانپ کے زہر میں رکھا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ انسان تو صرف وہی جانتا ہے جو وہ جاننا چاہتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔